گندھارا تہذیب ایک قدیم تہذیب ہے جو موجودہ پاکستان اور افغانستان کے بعض حصوں میں پھلی پھولی۔ یہ تہذیب ہندو یونانی ثقافت کا ایک حسین امتزاج تھی اور اس کی جڑیں موریہ سلطنت اور یونانی سلطنت کے درمیان تعلقات میں ملتی ہیں۔ گندھارا تہذیب کو اس کی فن و ثقافت، مذہب، فن تعمیر اور سکون کے لیے عالمی سطح پر شہرت حاصل ہے۔ گندھارا تہذیب کا مرکز موجودہ پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں تھا، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور پاکستان کے قبائلی علاقے فاٹا میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ افغانستان کے کچھ حصوں تک بھی پھیلی ہوئی تھی، خاص طور پر کابل اور بلخ کے علاقے۔ گندھارا کی مشہور و معروف قدیم شہروں میں پشاور، ٹیکسلا، سرکپ، چارسدہ اور مٹی کا قلعہ شامل ہیں۔ گندھارا تہذیب کا آغاز تقریباً 6 صدی قبل مسیح میں ہوا۔ اس تہذیب کی اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ یونانیوں، ایرانیوں اور مقامی ہندوستانی ثقافتوں کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ تہذیب موریہ سلطنت کے بعد کی تھی اور اس کے بعد کوشان سلطنت نے اس علاقے میں حکمرانی کی۔ گندھارا تہذیب کی تاریخ میں یونانی اثرات خاص طور پر اس وقت نمایاں ہوئے جب سکندر اعظم نے 4 صدی قبل مسیح میں اس علاقے کو فتح کیا۔ اس کے بعد یونانیوں نے گندھارا میں ثقافتی، سماجی اور اقتصادی اثرات مرتب کیے۔ گندھارا تہذیب کی سب سے بڑی خصوصیت اور اس کا فن تعمیر اور مجسمہ سازی تھی۔ یہاں کے فنون میں یونانی اور ہندی تہذیبوں کا امتزاج تھا جسے گندھارا آرٹ کہا جاتا ہے۔ گندھارا آرٹ میں خاص طور پر بدھ مت کے مجسمے، بدھ کی تعلیمات اور یونانی اثرات نمایاں ہیں۔ گندھارا تہذیب میں بدھ مت کا ایک اہم اثر تھا۔ گندھارا میں بدھ مت کے مختلف عبادت گاہوں، اسٹوپس اور مناطق کی تعمیر کی گئی۔ سکندر اعظم کی فتح کے بعد یونانی فنون کا گندھارا تہذیب پر گہرا اثر پڑا۔ یونانی فن تعمیر، مجسمہ سازی اور فنون لطیفہ نے یہاں کی ثقافت کو ایک نیا رنگ دیا۔ گندھارا تہذیب بدھ مت کے پھیلاؤ کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہاں بدھ مت کے مجسمے اور بدھ مت کے مقدس مقامات کی تخلیق کی گئی اور اس کی بدولت گندھارا کو بدھ مت کا مرکز کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کی تعلیمات اور بدھ مت کے مجسمے گندھارا آرٹ کا حصہ بنے جو دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ گندھارا آرٹ میں بدھ مت کے مجسموں کو انتہائی نفاست اور حقیقت پسندی سے بنایا گیا۔ بدھ مت کے مجسمے اکثر یونانی طرز میں بنائے گئے جیسے کہ ان کے چہرے پر یونانی انداز کی خصوصیات دکھائی دیتی ہیں۔ گندھارا تہذیب میں اسٹوپس اور مناطق کی تعمیر کے لیے بھی بہت شہرت حاصل تھی۔ ان تعمیرات میں یونانی طرز کا اثر واضح طور پر دکھائی دیتا ہے جن میں کالمز، گنبد اور آرچز استعمال کیے گئے۔ ٹیکسلا میں بدھ مت کے آثار اور اس کے مشہور اسٹوپس کی دریافت کی گئی۔ یہ اسٹوپس بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے ایک مقدس عبادت گاہ تھے۔ گندھارا تہذیب میں یونانی اور پالی زبانوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گندھارا کی تحریریں زیادہ تر یونانی اور پالی میں ملتی ہیں جن میں بدھ مت کی تعلیمات اور تاریخ درج کی گئی ہیں۔ خدائی کتب اور یونانی تحریریں اس تہذیب کے اہم دستاویزات میں شامل ہیں۔ گندھارا کا اقتصادی نظام بھی اس کی ترقی کا ایک اہم پہلو تھا۔ یہاں تجارت، زراعت اور دستکاری کے شعبوں میں خاص ترقی ہوئی۔ گندھارا کے علاقے میں سلک روٹ کے گزرنے کی وجہ سے یہ علاقے تجارتی مرکز بن گئے تھے۔ چاندی اور سونا یہاں کے اہم تجارتی مال تھے اور یہ علاقے چینی، ایرانی، ہندوستانی اور یونانی تجارتوں کے لیے اہم تھے۔ ٹیکسلا گندھارا تہذیب کا سب سے اہم شہر تھا اور یہ بدھ مت کے پھیلاؤ کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہاں پر بہت سی بدھ مت کی عبادت گاہیں اور یونانی طرز کے آثار ملتے ہیں۔ پشاور کا شہر بھی گندھارا کا ایک اہم حصہ تھا۔ یہاں بدھ مت کے آثار اور یونانی طرز کے فنون کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ سرکپ ایک قدیم گندھارا شہر ہے جہاں یونانی طرز کے آثار مجسمے دریافت ہوئے۔ گندھارا تہذیب کا زوال کوشان سلطنت کے بعد شروع ہوا۔ یہ تہذیب 5ویں صدی عیسوی کے آس پاس زوال پذیر ہوئی۔ ہنو کے حملوں اور اسلامی فتوحات کے بعد گندھارا تہذیب کی عظمت کم ہوئی۔ گندھارا تہذیب ایک منفرد اور عظیم تہذیب تھی جس کا اثر ہندو یونانی ثقافت کے امتزاج میں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اس کا اثر فن تعمیر، مجسمہ سازی، بدھ مت کی تعلیمات اور تجارت میں نمایاں تھا۔ گندھارا تہذیب کی اہمیت نہ صرف اس کی ثقافت میں ہے بلکہ اس نے دنیا بھر میں بدھ مت کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیلی ٹرینڈ ٹریکر کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔